بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر لسنرز۔ پریپوزیشن کے اس لیکچر میں آج ہم فار کو کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں فار میں مختلف پوائنٹس آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، تو کوشش کروں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ ون بائی ون میں آپ کو سارے پوائنٹس کلیئر کروں۔ تو سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 1 میں اگر دیکھیں تو اٹ از یوز ٹو ایکسچینج تھنگ۔ آپ چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں، متبادل کرتے ہیں، آپ چیزوں کو دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں کوئی اور چیز واپس لیتے ہیں، تو یہ اس کا تبادلہ کہلاتا ہے۔ تو جب بھی تبادلہ کیا جاتا ہے ہم اس تبادلے کے لیے فار کا یوز کرتے ہیں۔ جیسے ایگزامپل میں مختلف ایگزامپل میں نے سارے پوائنٹس لکھی ہیں، تو ایگزامپل نمبر 1 میں ہی سولڈ ہز پراپرٹی، اس نے اپنی پراپرٹی کو سولڈ کہتے ہیں سیل کی سیکنڈ فارم میں بیچ دینا کسی چیز کو۔ ہی سولڈ ہز پراپرٹی، ایک تو دیکھیں اس نے اپنی پراپرٹی کو بیچ دیا فار منی، پیسے کے لیے۔ اب تبادلہ کیا ہے، کیسے تبادلہ کیا؟ پراپرٹی دے کے اس نے پیسے لیے ہیں، یہ تبادلہ۔ اب جب تبادلہ کرتے ہیں تو آپ اس تبادلے کے لیے بھی فار کا یوز کرتے ہیں، یہ پوائنٹ نمبر 1 میں ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے بیونڈ ایکسپیکٹیشن۔ بیونڈ ایکسپیکٹیشن، ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ہوپ، امید۔ کوئی چیز آپ کی امید سے بڑھ کر ہو، جس کا آپ نے کبھی سوچا نہ ہو، آپ کی توقعات سے بڑھ کے ہو، آپ کی امیدوں سے بڑھ کے ہونا، یہ اس کے لیے بھی آپ فار کا یوز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ آپ کی توقع سے کچھ زیادہ ہی، ایسا کبھی شخص آپ نے پہلے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اب ایک شخص سے ملے ہیں، اب اس شخص کا قد شاید اس کی ایج سے بہت بڑا تھا۔ ایک بچے سے ملے ہیں جو اپنی عمر سے زیادہ باتیں کرتا ہے۔ ایک شخص سے ملے ہیں کہ جو اپنی ایج سے زیادہ دانا ہے، اپنی عمر سے زیادہ وہ سیانی باتیں کرتا ہے۔ آپ ایسے شخص کو جب دیکھیں گے جو اپنی ایج سے زیادہ لمبے قد کا نظر آ رہا ہو، جو اپنی ایج سے زیادہ وہ سیانہ نظر آ رہا ہو، جو اپنی ہم عمر بچوں سے زیادہ وہ سیانی باتیں کرتا ہے، تو آپ اس شخص کے لیے فار کا یوز کریں گے۔ جیسے کہ یو آر ٹال فار یور ایج، اس کے لیے آپ کو بتایا کہ یو آر ٹال فار یور ایج، آپ اپنی عمر سے زیادہ لمبے نظر آتے ہیں، ٹال فار یور ایج۔ اب آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ یہ ایسی امید نہیں تھی کہ ایسا کچھ آپ دیکھو گے، ایسا کچھ آپ سنو گے، یا ایسا کچھ آپ کو فیل کرنا پڑے گا۔ تو ایسے جو آپ کی ایکسپیکٹیشن، آپ کی امیدیں، جو کوئی کام آپ کی امید سے بڑھ جائے، آپ اس کام کے لیے بھی فار کا یوز کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو پوائنٹ نمبر 2 سمجھ آ چکا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں، تو ٹو شو فکس ڈیوریشن ہے۔ فکس ڈیوریشن، سنس اور فار کا یوز میں آپ کو میں نے اس لیکچر میں جو سنس اور فار کا لیکچر ہے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا۔ سنس اور فار میں سنس آپ کی جو لمیٹڈ پوائنٹ ہوتا ہے، جو آپ کا ایک پوائنٹ ہے، ایک ڈائریکشن ہے، ایک فکس ٹائم ہے، اس کے لیے یوز کرنا ہے۔ آپ فکس کر دیتے ہو، گنتی کے ساتھ فکس کر دیتے ہو کہ کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں 10 دن، 20 دن، 15 دن، 15 مہینے، آپ نے ایک چیز کو فکس کر دیا ہے۔ تو ہم جب فکس ڈیٹ آتی ہے میرے پاس تو میں اس کے لیے فار کا یوز کرتا ہوں۔ باقی اس کی ڈیٹیل میں سنس اور فار کے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو جب بھی فکس ڈیٹ آئے ہم اس فکس ڈیٹ کے لیے فار کا یوز کرتے ہیں۔ ہی ہیز بین ورکنگ فار 10 days، آپ دیکھیں فکس ڈیٹ آ گئی ہے، 10 دن تک وہ کام کرتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، 10 دن آپ کے پاس ایک ڈیٹ آ چکی ہے، تو اس ڈیٹ کو جو فکس ڈیٹ ہے ہم فکس ڈیٹ کے ساتھ بھی فار کا یوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ میں ہے پرپز کے ساتھ، پرپز کو شو کرنے کے لیے، مقصد بتانے کے لیے۔ آئی ایم گوئنگ ابراڈ، آپ مقصد بتا رہے ہو اپنا، میں آئی ایم گوئنگ ابراڈ، ابراڈ کہتے ہیں باہر کو، غیر ملکی سفر کرنا، میں باہر جا رہا ہوں۔ مقصد بتاؤ گے فار اسٹڈی، باہر جا رہا ہوں لیکن اپنا مقصد بھی ڈیفائن کرنے کہ میں باہر جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں، فار اسٹڈی۔ جب بھی آپ اپنا مقصد بتاتے ہیں تو مقصد کو بھی فار کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 4۔ پوائنٹ نمبر 5، فیور کے لیے، جب آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں، جب آپ کسی کے لیے فیور دیتے ہیں، جب آپ کسی کو اپنے ہونے کا احساس کرواتے ہیں۔ کیا؟ آئی ایم لیونگ دس لیٹر، میں اس لیٹر کو چھوڑ رہا ہوں، میں اس لیٹر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، فار یو آپ فیور دے رہے ہو۔ آئی ایم لیونگ دس کلاس، آئی ایم لیونگ دس کالج، آئی ایم رائٹنگ دس لیٹر، آئی ایم رائٹنگ دس اسائنمنٹ، آئی ایم گوئنگ دیئر۔ اب کوئی بھی چیز، آئی ایم گوئنگ دیئر، آئی ایم رائٹنگ دس لیٹر، میں اس لیٹر کو لکھ رہا ہوں فار یو، آپ ایک چیز سے آپ اس کو جتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کام آپ کے لیے کیا ہے۔ جب آپ کسی کو فیور دیتے ہیں تو اس فیور کے لیے بھی آپ فار کا یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ہلکے پھلکے فار کے استعمال تھے جو سٹیپ بائی سٹیپ میں نے کوشش کی ہے آسانی کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے پاسبل ہے آپ کو سمجھاؤں۔
باقی آپ اگر جو چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ جتنی دفعہ آپ ان کو دوبارہ سنیں گے آپ اتنے زیادہ پرفیکٹ ہوں گے. امید ہے نیکسٹ ٹائم آپ فار میں کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس کی لاسٹ میں پریکٹس کروں گا میں مختلف سینٹینسز کو بیچ میں سے میں آپ کو پریکٹس کے لیے دوں گا. تو اگر آپ نے ان لیکچرز کو اچھا سنا ہوگا تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان پریکٹس میں آپ بنا مجھے سنے ہی آپ اس کو سالو کر لیں گے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.